باب ما یوجب القصاص وما لا یوجب. باب ما، باب اس قتل کے بیان میں جو ثابت کرنے والا ہے قصاص کا یعنی قتل عمد، وما اور اس قتل کے بیان میں جو موجب قصاص نہیں ہے جیسے قتل خطا. القصاص واجب بكل محقون الدم على التابع اذا قتل عمدا. قتل عمدا موجب قصاص ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ مقتول محفوظ الدم ہو، محفوظ الدم. اگر محفوظ الدم نہ ہو تو ارادتاً اس کے قتل سے قصاص واجب نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی مرتد ہو گیا، یا ایک آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، بادشاہ اس کو قتل کرتا ہے تو بادشاہ پر قصاص نہیں ہے کیونکہ بادشاہ نے ان دونوں کو قتل کیا عمدن، لیکن وہ محفوظ الدم نہیں ہے. ایک قاتل ہے، ٹھیک ہے، محدور الدم ہے، اور دوسرا زانی ہے، محدور الدم ہے، محفوظ الدم نہیں. اور دوسرا یہ کہ اس کا دم محفوظ ہو علی التعویض، علی التعویض. اگر تعویضاً محفوظ نہ ہو تو پھر اگر اس کو قتل کیا جائے تو قصاص نہیں. قصاص واجب ہے بقتل کل محقون الدم، بسبب قتل کرنے اور اس مقتول کی جو محفوظ الدم ہو، ایک علی التعویض او ابداً محفوظ الدم ہو، دو. تیسرا اذا قتل عمدان. اما العمدیت، عمدیت کی قید کیوں ہے؟ فلما بینا، ہم نے پہلے بیان کیا العمد قوادان یعنی موجبہ قوادان. واما حقن الدم علی التابع، اور ہم نے یہ کیوں شرط کی کہ مقتول کا دم محفوظ ابداً ہوگا؟ فلتنتفی شبہۃ الاباحہ، تاکہ منتفی ہو جائے شبہ مباح ہونے دم مقتول کا. اگر مباح ہونے کا شبہ ہو تو اس کے قتل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوتا. وتتحقق المساوات، اور تاکہ مساوات جو ہے وہ آ جائے، یعنی قاتل مسلمان ہے، قتل سے پہلے وہ محفوظ الدم ہے تو مقتول بھی محفوظ الدم ہونا چاہیے تاکہ دونوں میں مساوات ہو. وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، اگر آزاد کو قتل کرے تو حر سے قصاص لو. او وبالعبد، او اگر حر عبد کو قتل کرے، اپنا عبد نہ غیر کا عبد، تو قصاص ہے. للعمومات، کیونکہ قرآن عام ہے. النفس بالنفس، تو یہ نفس عام ہے، نفس عبد کو بھی شامل ہے اور نفس معلوم ہوا حر کو پیر بگاڑا نے قتل کیا اس سے قصاص لیا جائے گا. کسی کا عبد اس نے قتل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا. اور امام شافعی فرماتے لا یقتل الحر بالعبد، نہ اگر حر کسی کا غلام قتل کرے تو حر سے قصاص نہ لو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کا ارشاد ہے حر سے قصاص لو بالحر، حر کی بدلے، اور عبد سے قصاص لو بالعبد. تو دیکھو یہاں حر کا مقابلہ حر کے ساتھ آیا ہے، معلوم ہے حر سے حر کے بدلے قصاص لیا جائے گا، عبد کے بدلے. ہاں خود کہتے ہیں ومن ضرورت هذه المقابلہ، یہاں جو مقابلہ حر کا حر کے ساتھ آیا ہے اس کے لوازم میں سے یہ ہے اللہ یقتل حر بعبد. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قاتل و مقتول میں مساوات ہونا چاہیے، اور جب مقتول عبد ہے اور قاتل حر ہے تو دونوں میں مساوات ہے. وَلِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاص، دار و مدار قصاص کا مساوات پر ہے قاتل و مقتول میں، اور مساوات منتفی ہے درمیان مالک کی جو حر ہے درمیان مملوک ہے. یعنی عبد مملوک ہے، ہر کسی کا بن سکتا ہے، اور حر مالک ہے. وَلِهَذَا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر حر کسی کے غلام کا ہاتھ کاٹے تو حر کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو دیکھو حر اور عبد کے درمیان قصاص فی الاطراف نہیں ہے. جب قصاص فی الاطراف نہیں ہے تو قصاص فی الانفس بھی نہیں ہے. ولہذا چونکہ مساوات نہیں ہے لا یقتل طرف الحر، تو پھر بگاڑا کا عضو نہیں کاٹا جائے گا بطرفی ہی، اگر یہ غلام کا عضو کاٹے. ٹھیک ہے یا نہیں؟
بخلاف العبد بالعبد. ہاں امام شافعی کہتے ہیں اگر عبد کا قاتل ہو تو قاتل سے قصاص لو لأنہما یستویان، کیونکہ وہ دونوں برابر ہے. وہ بھی خلاف ہے. ہاں میرا غلام پیر بگاڑا کو قتل کرتا ہے، قاتل غلام ہے، مقتول حر ہے، تو یہاں اس سے قصاص لیا جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ کہ پیر بگاڑا کے قتل کے بدلے حر سے قصاص لیا جاتا ہے، تو عبد سے تو بطریقی اولا لیا جائے گا. وہ بھی خلاف العبد حیث یقتل بالحر، کیونکہ یہاں تفاوت ہے الی نقصان، لیکن قاتل ناقص ہے کس سے؟ مقتول سے. ہمارا کیا مذہب ہے کہ اگر پیر بگاڑا میرے غلام کو قتل کرے تو پیر بگاڑا سے قصاص لیا جائے گا. وَلَنَا إِنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعَصْمَاتِ. جناب قاتل اور مقتول میں مساوات ضروری ہے حفظ دم میں، اور حفظ دم کا دار و مدار دین پر ہے، اور دین اور اسلام جس طرح حر میں ہے تو اسی طرح جب اسلام میں برابر ہے تو عصمت خون میں برابر ہے، جب عصمت خون میں برابر ہے تو کرش کرو حر کو اگر اس نے کسی کا بد قتل کیا. ہم کہتے ہیں کہ قصاص یا تمدو یقتضی، وہ مساوات چاہتا ہے قاتل و مقتول میں فی العصمت، دین کی عصمت دم میں، اور وہی عصمت دم دین سے ہے، او بدار یا در اسلام میں رہنے سے ہے. ویستویان، اور حر اور عبد برابر ہے فیہما، دین میں بھی اور در اسلام میں بھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر عبد کو قتل کرے تو عبد قتل سے قصاص لیا جائے گا. معلوم ہے کہ عبد مقتول معصوم ہے، جب معصوم ہے تو اس سے بھی قصاص ہو. وجریان القصاص، اور قصاص کا اجرا بین العبدین یوزن دلالت کرتا ہے بانتفاء شبہۃ الاباحہ کہ عبد کا خون مباح نہیں ہے. اور تم نے جو آیا تھا الحر بالحر، کہتے ہیں یہ تخصیص بذکر ہے، فلا ينفی ماذا، تو حر کے علاوہ عبد کی نفی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جانی زیدن، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ عمر نہیں آیا. والمسلم بذمی، اگر سپاہ صحابہ اٹھے اور شیعہ کو قتل کرے تو سپاہ صحابہ کو لٹکاؤ. کیا کرو؟ لٹکاؤ. اچھا جی، دیکھو یہ اصول کا مذہب ہے. تم جذباتی ہو. جمعیت علماء اسلام جو ہے بڑی اصول پسند گروہ. وہ کہتے ہیں دماؤہم کدمائنا، حدیث میں ہے کہ آل ذمہ کا خون ایسا معصوم ہے جیسے مسلمان کا خون. واموالہم کاموالنا، ان کے اموال ایسی معصوم ہیں جیسے مسلمان کے اموال معصوم ہیں. تو والمسلم قصاص لیا جائے گا سپاہ صحابہ سے بالذمی اگر اس نے شیعہ کو قتل کیا. خلاف للشافعی لہو قول علیہ السلام، امام شافعی کے لیے دلیل ہے لا یقتل مومن، قصاص نہ لیجیے سپاہ صحابہ سے بکافرین اگر شیعہ قتل کرے. دوسرا یہ کہ مساوات نہیں ہے سپاہ و شیعہ میں، وقت الجنایت، وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. وَكَذَا الْكُفْرُ مُبِيحٌ، وہ شیعہ کا کفر مبیح ہے اس کے دم کے لیے. فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ، تو یہاں شبہ آیا. وَلَنَا مَرْوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام، ہماری دلیل کے سپاہ صحابہ اگر شیعہ کو قتل کرے تو سپاہ کو الٹا لٹکا دو. حضور کا ارشاد ہے ان نبی علیہ السلام قتل مسلمان بذمی، کہ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان سے قصاص لیا تھا جبکہ اس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب سپاہ صحابہ اور شیعہ عصمت دم میں محفوظ ہے، کیونکہ دم معصوم ہوتا ہے یہ اسلام کی وجہ سے. یہاں تو اسلام نہیں ہے لیکن دار کی وجہ، اور دوسرا ایک کہ دار کی وجہ سے، اور دونوں ایک ملک میں رہتے جائیں گے. وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ، مساوات سپاہ صحابہ و شیعہ میں عصمت دم میں ثابت ہے. نظراً للتکلیف، دونوں پابند ہے. وہ اوید دار، اور دونوں ایک ملک کے باشندے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور تم نے جو کہا تھا شیعہ میں کفر ہے، کفر مبیح ہے اس کی دم کا کہ وہ بہاؤ، کہتے ہیں مباح بنانے والا کفر محارب کا ہے دون المسالم، نظیمی کا. ٹھیک ہے. دوسری دلیل یہ، ایک شیعہ دوسری شیعہ کو مارتا ہے تو قاتل شیعہ سے قصاص لیا جائے گا. معلوم ہوا کہ مقتول شیعہ معصوم الدم تھا، اگر معصوم الدم نہیں تھا تو شیعہ قاتل سے قصاص کیوں لیا جاتا؟ والقتل بمثلہ،
اور ہم جو شیعہ سے قصاص لیتے ہیں شیعہ کی بدلے یوزن بانتفاء شبہ، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہاں اباح الدم کا شبہ نہیں ہے۔ اور وہ جو تم نے کہا تھا کہ لا یقتل بکافر، تو وہاں کافر سے مراد وہ شیعہ ہے جو دار حرب میں ہے، یعنی یہاں کا مسلمان ہندوستان کا شیعہ قتل کرے تو یہاں کی سپہ صحابہ پر قصاص نہیں ہے۔ اور مراد بما روا، مراد اس حدیث کے ساتھ جو امام شافعی نے نقل کیا ہے، مراد کون ہے؟ الحربیو، اور دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یقتل مؤمن بکافر، تو کافر سے مراد کون ہے؟ حربی۔ اور دلیل کیا ہے؟ اس پر معطوف ہے ولا ذو عہد فی عہدی، نہ قتل کرو ذو عہد ذمی کو جب تک وہ عہد ذمہ میں رہتا ہے۔ تو دیکھو ذمی کا عطف ہوا کافر پر، اور معطوف لے سے غیر ہے، اور معطوف ذمی ہے، معلوم ہے کہ معطوف لے کافر سے مراد کون ہے؟ حربی۔ کیوں؟ اذ العطف للمغایرہ، اب کوئی دیتے نحوی میں آئے گا کہ یہ مغایرت کی، ٹھیک ہے، خود بھی کوئی دیتا نحو نہ پیجئے گا۔ ولا یقتل بالمستامن، پھر بگاڑو ہندوستان کا ہندو ہے، یہ سیر و تفریح کے لیے پاکستان میں آیا، تو یہ زمینی ہے، یہ مستامن ہے۔ اب سپہ صحابہ نے ٹھا کر کے اس کو اڑا دیا، تو سپہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لأنه غیر محقون دم، علی ثابت محفوظ الدم ہے، لیکن سیر و تفریح کے حد تک ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ واپس جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُفْرُهُ بَاعِثٌ عَلَى الْحِرَابِ، اور اسی طرح مستامن کا کفر باعث علی الحراب، جنگ کرنے پر، لأنه علی قصد رجوع، کیونکہ اس کا ارادہ ہے ہندوستان واپس جانے کا۔ ولا يقتل الذمي بالمستامن لما بینا، وہی حکم ہے۔ ہندوستان سے شیعہ مستامن بن کر کے یہاں آیا، یہاں کے مقامی شیعہ ذمی نے اس کو قتل کیا، تو اس شیعہ سے قصاص نہ لو۔ ويقتل المستامن بالمستامن، دو ہندو مستامن بن کر کے یہاں آئے، ایک نے دوسرے کو مارا، قصاص لے لو، للمساوات۔ ولا يقتل استحسانا لقیام المبیح، کیونکہ مبیح موجود ہے جو کفر ہے۔ ويقتل الرجل بالمرأة، پھر بگاڑا نے ڈاک کے ذریعے اس کو 1,00,000 روپے ملے، اور کہتے ہیں کہ رات ملاقات ہوگی۔ جب یہ آ گئی تو وہ سودا ہے، بوڑھی ہے، اس کو غصہ چڑھا، نیزہ اٹھا کر مارا تو مار دیا، تو اس کے اوپر قصاص ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یقتل، پھر بگاڑا بالسودا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اول کبیر بالصغیر، پھر بگاڑا چھت تک پہنچ جاتا ہے، چھت تک، اور وہ ہمارا خواجہ ملتانی جو ہے وہ جز لیتا جزا، اب اس نے خواجہ کو قتل کیا، تو اس سے قصاص لیا جائے گا، کیونکہ جتنا سامان اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی، ٹھیک ہے۔ والکبیر، اور قتل کیا جائے گا پھر بگاڑا کو بھی صغیر، ہماری باورچی کی بدلے، وہ بالکل چھوٹا ہے۔ او صحیح بالاعمی، ایک آدمی کے آنکھ کی ٹھیک ہے، وہ نابینا کو قتل کرتے ہیں، بینا سے قصاص لو۔ والزمین، ایک آدمی کی پاؤں صحیح ہے، دوسرے کی پاؤں شل ہے، اور صحیح آدمی نے شل کو مارا، صحیح سے قصاص لو۔ وبناقص الاطراف، بناقص الاطراف، میرا ایک ہاتھ نہیں ہے یا شل ہے اور اس نے مجھے مار دیا، تو مجھ سے میں اس کو قاضی سے قصاص لے گا، وہ تام الاذى ہے اور یہ ناقص الاذى۔ وبالمجنون، پھر بگاڑا نے مجنون کو مارا، تو یار اس سے قصاص لے لو۔ للعمومات، النفس بالنفس۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فیتا اٹھا کر ناپے کہ یہ کتنا لمبا ہے اور یہ کتنا لمبا ہے، اور اس کا رنگ سفید ہے تو اس کا رنگ بھی سفید ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ قاتل مقتول کی جميع اوصاف میں مساوی ہو تو ایسے دو انسان تو نہیں ہے، پھر تو اس کا معنی ہے کہ قصاص کا دروازہ بند ہو گیا۔
وَلِأَنَّ فِي اعتبار تفاوت، اگر ہم ہر تفاوت کو معتبر کریں عصمت دم کے علاوہ، اس میں ابطال القصاص، قصاص کا ابطال ہے، وظہور التقاتل والتباتانی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، فنا کریں گے. وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ، باپ بیٹی کو قتل کرتے باپ سے قصاص نہیں ہے، لقول علیہ السلام لا يقاد الوالد، قصاص نہ لیا جائے والد سے بولدی، ولد کے بدلے میں. اور چونکہ یہ حدیث مطلق ہے، یہ حجت ہے امام مالک پر. امام مالک فرماتے اگر باپ بیٹی کو ذبح کرے تو یہ بڑا ظلم ہے، پھر باپ سے قصاص لو. فی قولی یقال، باپ سے قصاص لیا جائے گا اذا ذبحہ ذبحا. وَلِأَنَّ، یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ باپ سبب ہے وجود کی بیٹے کا. تو اگر باپ نے اپنی بیٹی کو فنا کر دیا، اس نے اپنی ملک کو جو ایجاد کیا تھا اس کو فنا کیا، کون سا ظلم کیا؟ وَلِأَنَّهُ باپ سبب ہے لِإِحْيَائِهِ وجود بیٹے کا، تو محال ہے أَن يَسْتَحِقَ لَهُ إِفْنَاؤُهُ کہ باپ حق بنی بیٹے کا باعتبار فنا ہونے کی. یہی وجہ ہے کہ جائز نہیں ہے بیٹی کے لیے باپ کا قتل. وَإِن وَجَدَ، اگرچہ بیٹا مسلمان پائی ہو باپ کو فی صف الآدھا مقاتلا زانیا وهو محسن، بیٹے نے اگر باپ کو کافر پایا کفار کے سمے تب بھی نہیں مر سکتا. زنا کرتے دیکھا باپ کو نہیں مر سکتا. کسی نے کہا کہ یہ باپ ہے، یہ موٹا، اور یہ بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے. اب اس باپ نے اس کو قتل کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر قصاص اس لیے نہیں ہے کہ یہ سبب ہے اس کی وجود کا، تو یہ مالک ہوا اس کی وجود کا، اور جب مالک ہوا تو اس نے ملوک کو مٹا دیا، تو قصاص اس کا اس پر نہیں ہے. تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ قصاص تو یہ نہیں لے گا، یہ تو قبر میں ہے، اس کا بھائی لے گا، اس کا یا اس کی ماں لے گا. تو مصنف کہتے ہیں کہ بھائی باپ سے قصاص لینے کا مستحق اس لیے نہیں ہے کہ اس بھائی کو قصاص بعد میں ثابت ہوا، پہلے حق قصاص لینے کا کس کا تھا؟ مقتول کا. اور مقتول چونکہ بیٹا تھا تو وہ حقدار نہیں تھا، جب وہ حقدار نہیں ہے تو اس کو کیا منتقل ہوا؟ یہ معنی ہے قصاص یستحقہ المقتول، اس کا مستحق تو وہ مقتول تھا. ثم یخلفہ وارثہ، وارث بعد میں خلیفہ بنتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب جس طرح باپ بیٹی کو قتل کرے تو قصاص نہیں ہے، تو جد اگر ابن الابن یا ابن البنت کو قتل کرے تو اس پر بھی قصاص نہیں ہے. جد ماں کی طرف سے ہو یا جد باپ کی طرف سے ہو، وہ منزلہ باپ کے ہے، اور باپ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا اگر بیٹا قتل کرے، تو جد سے بھی قصاص. اور جد من قبل الرجال والنساء ہو، وَإِنْ عَلَىٰ اگرچہ دور تک ہو، یعنی ابو الاب، ابو اب الاب، ابو اب الاب الاخری، یہ بمنزلت الاب ہے، اور یہی حکم والد اور جدی کا. من قبل الاب او الام قربت ام بعدت، و قریب نانی ہو ام الام، یا بعید ہو ام امی امی ام الام. لما بینا ویقتل الولد بالوالد، بیٹے نے اگر باپ کو قتل کیا تو قصاص ہے. لعدم المسقط، یہاں مسقط قصاص کا نہیں ہے. ولا يقتل الرجل بعبده، یہ میرا غلام ہے میں نے اس کو قتل کیا، تو مالک سے قصاص نہیں لیا جائے گا اپنے عبد کے بدلے. پہلے تو گزر چکا تھا کہ حر سے بالعبد لیا جائے گا، وہ دوسرے کا غلام، اپنا غلام. ولا مدبری، مدبر یہ ہے کہ مالک عبد کو کہے میری موت کے بعد تو آزاد، اور اس کے بعد اس کو مدبر کو قتل کر دے، قصاص نہیں ہے. ولا مکاتبی، یہ تفصیل جلد 40 میں گزر چکی ہے. میں نے اس غلام کو کہا 1000 روپے دو تو آزاد ہے، تو یہ مکاتب ہے، پھر میں اس کو قتل کرتا ہوں، مجھ پر قصاص نہیں ہے. ولا بعبد ولدی، میری بیٹے کا غلام ہے میں نے اس کو قتل کیا، مجھ پر قصاص نہیں ہے. لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص، کیوں؟ میں واجب نہیں کر سکتا اپنی لیے اپنی اوپر قصاص. دیکھو یہ میرا غلام ہے اور اس کو میں نے قتل کیا، اب اگر مجھ سے قصاص لیا جائے تو اس قصاص لینے کا مستحق کون؟ میں ہوں. اور کس سے لیتا ہوں؟ اپنے. تو میری لیے قصاص واجب ہوا اور میری اوپر واجب ہوا، یہ کیسے ممکن؟
لأنه لا يستوجب، یہ واجب نہیں کر سکتا لنفسی اپنی نفس کے لیے، علی نفسی ہے اپنی نفس پر قصاص، ولا ولدی ہی علیہ، اگر میں نے ولد کا غلام قتل کیا تھا تو مجھ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص میرا حق ہے اور یہ قصاص مجھ پر واجب ہے۔ وَكَذَا لَا يُقْتَلُ بِعَبْدٍ مَلِكَ بَعْضُهُ، یہ غلام میرے فی بگاڑے میں مشترک ہے اور میں نے اس کو قتل کیا تو مجھ سے میری اوپر قصاص نہیں ہے، کیونکہ نصف تو میرا ملک ہے اور اپنی ملک کا تاوان مجھ پر واجب تو باقی کبھی نہیں، لأن القصاص لا يتجزا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے نصف قصاص لیا جائے جو پیر بگاڑا کا ہے اور نصف ساقط ہو جائے۔ ومن ورث قصاصا على ابيه سقط لحرمة الابوة، یہ باپ ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس خاون نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس پر قصاص ہے، لیکن اس قصاص کا وارث کون بنا؟ بیٹا۔ اور اگر یہ باپ بیٹی کو قتل کرتا تو اس پر قصاص نہیں ہے، تو جب اس کی ماں کو قتل کیا اور قصاص کا مالک بیٹا بنا تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ ومن، وہ بیٹا جو وارث بنا قصاص کا جس کی ماں قتل ہو گئی تھی، علی ابیہ سقط لحرمة الابوة ولا يستوفى القصاص الا بالسيف، قصاص لینے کا طریقہ کیا تو امام شافعی کہتے ہیں جو کچھ قاتل نے کیا ہے وہ تم کرو، اگر پیر بگاڑا اس کو پانی میں ڈبوئے تو پیر بگاڑا پانی میں ڈبو، اگر اس نے آگ میں جلایا ہے تو اس کو آگ سے جلاؤ، اگر اس نے کوڑا سے مارا ہے تو اس کو کوڑے سے مارو، اگر اس نے تلوار سے کاٹا اس کو تلوار سے کاٹو۔ اور امام صاحب کہتے ہیں نہیں، اگر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا ہے تو اس کو پانی میں نہ ڈبو، گولی مارو، تلوار سے مارو، اسلحہ سے مارو۔ ولا یستوفا، اور حاصل نہیں کیا جائے گا قاتل سے قصاص الا بالسیف، سیف سے مراد تلوار نہیں ہے، مطلق اسلحہ ہے۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا یفعل به مثل ما فعل، قاتل کے ساتھ وہ برتو کیا جائے جو قاتل نہیں کیا ہے، ان کا نہ فعل مشروعا، اگر قاتل کا فعل مشروع تھا، قاتل کا اگر مشروع نہیں تھا پھر امام شافعی بھی کہتے ہیں نہ کرو۔ مثلا ایک آدمی نے پھر بگاڑا نے خر کو مارا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، تو اب پھر بگاڑا سے دوا نہیں ہے۔ اب امام شافعی فرماتے کہ اگر اس نے اس کو آگ سے جلایا، اتنا آگ پھر بگاڑا پر پھینکو، اگر مرا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مرا نو تحرز رقبتہ، پھر اس کی گردن مجبوری ہے کاٹ لو، کیونکہ مبنا قصاص کا مساوات پر ہے۔ ہمارے لیے حضور کا فرمان ہے لا قواد الا بالسیف، قصاص نہ لیا جائے مگر اسلحہ کی ذریعہ، والمراد به، سیف سے مراد تلوار نہیں ہے، السلاح۔ دوسرے کہ امام شافعی کے مذہب میں زیادت ہے، زیادت یہ ہے کہ اس نے ایک انگارہ سے اس کو جلا کر مارا تھا، اب وہ انگارہ ہم نے اس میں ڈالا اور وہ نہ مرا تو ایک سزا تو یہ ہوئی، اور پھر کہتے اس کی گردن کاٹو تو اس کو تو دو سزائیں مل گئی۔ وَلِأَنَّ فِيمَا، اس مذہب میں جس کی طرف ذہاب کیا امام شافعی نے، استیفاء زیادت، اصول زیادت عذاب کا ہے، لو لم يحصل المقصود، اگر حاصل نہ ہوا قتل قاتل کا بمثل ما فعل، آگ انگاری سے، نفا یجز، اس کی گردن کاٹی جائے گی، فیجب التحرز عنہ، اس سے تحرز کرو، کما فی کسر العظم، ایک آدمی نے دوسری کی ہڈی توڑی تو توڑنے والے پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ خطرہ ہے اگر ہم اس کی ہڈی توڑے زیادہ نہ ٹوٹ جائے، زیادہ